الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام علينا سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ جل حمد للثناء کے بعد تاجدار مدینہ شاہ مکہ نور مجسم قرآن کلم حضرت سیدنا مدینہ کی شان، مکہ کی شان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کہیں ہو، کراچی کے اندر ہو رہی ہو یا پنجاب کے اندر ہو رہی ہو، جب ذکر مصطفیٰ چھڑتا ہے تو پھر سمجھ لو اس کے نام کی، جب محفل کا نام چھڑ جاتا ہے، ذکر اس کا نام چھڑ جاتا ہے، تو ہم خاص بندوں کو محفل میں بلایا کرتے ہیں۔ کوئی اپنے ادا کے لیے، کچھ اپنا کوئی دکھانے کے لیے کچھ بات کرتا ہے کہ بھائی میں محفل کرا رہا ہوں، چلو میرا پتہ چلے کہ میں محفل کرا رہا ہوں۔ مگر وہ ذات ایسی ہے جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، لگتے جگر، نوری مکھڑا ودھا دے چہرے والے محمد مصطفیٰ، جس کی محفل، جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کیا آپ تصور کرتے ہیں کراچی والوں کی؟ کیا وہ یہاں تشریف فرما ہے؟ کیونکہ وہ ذکر اس کا ہے، وہ ضرور تشریف فرما ہے۔ اور جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے حساب لکھ رہے ہیں، کوئی نیکی لکھ رہا ہے، کوئی غلطیاں لکھ رہا ہے، ان کو نیکیاں لکھنے والا جب محفل میں بیٹھتے ہیں، آ کے ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، ذکر اللہ سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کسی عالم سے بھی سنتے ہیں یا کسی عام سے بھی سنتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے نبی کو بھیج دیتا ہے، جاؤ آج تیری محفل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب بات محفل کی ہو رہی ہے، ذکر اس کا ہو رہا ہے، اور وہ آ کے بیٹھ چکا ہے۔ کیونکہ ہمیں تصور ہونا چاہیے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ہے، درمیان ہے۔ یہ ہمارے جو دوسرے تیسرے عقیدے والوں کی بات نہیں، میں اہل سنت کے عقیدوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اذوان بھائی ہے، الحمدللہ کراچی میں ہمیں بلایا، عزت دی۔ ہم تیسرا جمعہ، 2 جمعے بھی ہم نے کروائے، یہ بیان بھی الحمدللہ انہوں نے کروایا۔ یہ ایک میرے بھائی ہیں، مصطفی بھائی ہیں، ان کے گھر میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے تھوڑی والدہ کی وصال ہوئی ہے ان کے ختم پاک کے لیے، تو انہوں نے مجھے بڑی عزت بخشی اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں ہمیں بھی جاننے والا ہے۔ جاننے والا کس طرح ہے اور کس طرح جان رہا ہے، یہ ہم نے کوئی ان کو پیغام نہیں بھیجا، ہم نے ان کو کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم مصطفی ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ وہ اس طرح دیکھ لیں کہ جب انسان کے چہرے پر سنت رسول داڑھی ہوگی، امامہ شریف ہوگا اور لباس سنت طریقے سے پہنا جائے گا، تو وہ خود پہچانیں گے یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہے۔ اب غلام میں بھی فرق ہے، یہ نہیں کہ غلام ہی لباس پہن کر غلام بنا ہے، نہیں، کچھ غلامی رسول کے لیے پہنتے ہیں اور کچھ دکھاوے کے لیے، کچھ انا کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نکال لیے، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے، ہمارے اندر تصور ہونا چاہیے کہ ہمیں غلامی رسول کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام ظاہر کرنا ہے۔ انا اور دکھاوے کے لیے اگر ماما شریف یا داڑھی رکھیں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فائدہ دنیا میں ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک گناہگار بندہ تھا، بڑا ہی گناہگار تھا،
تو قدرتی جب اللہ کی طرف سے ہر کل جو انسان ہے اس نے دنیا میں جانا ہے، کل نفس ذائقہ الموت فی دخل بعد قبر، اور کل فی حساب، کہ اللہ نے پھر سب سے حساب بھی لینا ہے قبر کے دخل ہونے کے بعد، اور منکر اور منکیر بھی آئیں گے، وہ سوال بھی کریں گے۔ تو ایک فوت ہو گیا بندہ اللہ کا، بڑا گناہ گار تھا، جب وہ فوت ہوا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے جو نیکی اور گناہ بھی تولے گئے، تولنے کے بعد جب نیکی صاحب تولی گئی تو بہت کم تھے، جب گناہ تولے گئے تو زیادہ نکل آئے، اس کے لیے عذاب زیادہ ہو گیا۔ جب اس پر یہ عذاب زیادہ ہوا تو پھر آپ سرکار جا رہے تھے تو دیکھا یہ فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں، گناہ گار والے بھی اس کو اٹھا کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ سرکار نے پوچھا بھئی اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ گناہ گار ہے، اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے۔ آپ سرکار نے کہا کہ اسے میدان حساب میں واپس لیا جائے۔ جب میدان حساب میں واپس لیا گیا، جب واپس گیا تو آپ سرکار نے کہا کہ اس کی نیکی اور گناہ دوبارہ تول کیا جائے، طرف پلڑے میں کیا جائے تول۔ اب پلڑے میں تول ہو رہا تھا، نیکی پھر کم پڑ گئی۔ آپ سرکار نے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور وہ اس پلڑے نیکی والے پلڑے میں جب رکھی نا تو پھر اس کی نیکیاں بڑھ گئی۔ اول فی الکل فی امال، اب نیک امال بڑھ گئی۔ جب نیک امال بڑھے نا تو فرشتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ 2 دفعہ یہ پہلے ہم نے کیا ایسے ہوا، آپ نے کیا پھر بھی نیکی کم پڑی، اب آپ نے یہ جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا، یہ پرچی اس کے پلڑے میں رکھی، تو وجہ ہی کیا ہے اس کے یہ اعمال بڑھنے کی، یہ نیکیاں بڑھنے کی؟ اس پرچی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ آپ سرکار نے بتایا، سن یہ میرے پر درود پڑھتا تھا، ایک دن اس نے درود پڑھ لیا، میں نے وہ پرچی پر لکھ کر اپنی جیب مبارک میں رکھ لیا، وہ رکھتے ہوئے بعد میں آج اس کے بدلے اس کو آج میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ جب درود مصطفیٰ ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو اور ہو مسجد یا گھر کے اندر ادب اور احترام سے سنا جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ یہ ہے، جب آپ اس کا بدلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادب اور احترام سے اس کے محبوب کا نام اور ذکر سنا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک صحابی تھا، وہ زبور کھولا، اس میں محمد مصطفیٰ کا نام آ گیا، تو جب محمد مصطفیٰ کا نام آیا نا تو اس نے بڑے ادب سے چوما، تھا وہ بڑا گناہ گار، تو بڑے ادب سے چوما۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ بات توجہ کی ہے، جب روڑی پہ پھینکا تو پھر اللہ نے من جبرائیل کو بھیجا، جاؤ فلاں بندے کو میری بندوں نے روڑی پہ پھینک دیا ہے مرے ہوئے کو، کیونکہ وہ بڑا ہی گناہ گار بے ادب تھا۔ تو جب میں نے جبرائیل کچھ فرشتے سال لیے، اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا، کفن دینے کے بعد قبر میں رکھ دیا، جب رکھنے کے بعد واپسی کی نا، پوچھا یا اللہ یہ ماجرا کیا تھا؟ وہ روڑی پہ پھڑا ہوا تھا، آپ نے ہمیں بھیجا، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، تو وہ تو گناہ گار ہی بڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ ایک دن اس نے ضرور کتاب قرآن زبور کھولی، کھولنے کے بعد چومی، اس میں نام محمد آ گیا تھا، اس نے وہ نام محمد کو چوم لیا تھا، تو پھر مجھے وہ جو ہے اچھا لگا، اس کے بدلے میں آج اس کو دے رہا ہوں اس کا صلہ۔ صاحب میں یہاں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، بندہ مصطفی لکھنے سے ضروری نہیں کہ ادارہ مصطفیٰ کا بن جاتا ہے۔ مصطفی کا اصل معنی جو ہے وہ غلام ہے، پھر غلام کا کام کیا ہے؟ لکھائے مصطفی ہو تو پھر کام انگریزوں اور دوسرے حرکات کرے تو پھر وہ مصطفی نہیں، وہ شیطان بن کر ایک الٹے کام کر رہا ہے، تو پھر وہ بدنام کر رہا ہے مصطفی نام کو، تو بدنام کرنے والوں کو اس کا صلہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو جہنم میرے بھائی نہیں لینی، ہم نے جنت لینی ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے افضل چیز جنت بنائی ہے، ہمارا سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے ہمیں نبی دیا گیا، جو نبیوں کا سردار ہے، آمنہ کا لال ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ آج ہم اس کی غلامی زندگی میں جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عزت اور عزت ملتی رہے گی، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، فطرانے دینے والے ہوں گے، حق کسی کا نہ کھانے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اس دنیا میں تو عزتیں دے ہی دے گا، اس بدلے اگلے جہان بھی دے گا۔